ادب الجمیل دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کا بیان چل رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ کل کے اور پرسوں کل کے سبق میں آپ نے پڑھا، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی اب پڑھتے ہیں۔ بات یہاں تک مکمل ہو گئی تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی پوچھے اس بچے کے بارے میں تو کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ میں نے آج اللہ پاک کے لیے نہ بولنے کی نظر مان لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، لہذا میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، ہے نا، یہاں تک تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، اتا یاتی اتیانن مانے آنا، ٹھیک ہے، اور جب اس کا صلہ با آ جائے تو مانا آتا ہے لانا۔ جیسے ہم کسی سے پانی منگائیں تو کہیں گے ایتی بالما، پانی لے آؤ، حالانکہ عطایاتی کا معنی آنا تھا، لیکن جب با صلہ آ گیا تو اب لانا ہو گیا اس کا معنی۔ قوم اس کی جماعتی اقوام، تحمل حملہ یحمل حملا، اٹھانا، ضرب یضرب سے ہے یہ۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، پھر وہ اس کو لے کر اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائیں، پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائیں، گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، فری کہتے ہیں عجیب و غریب چیز کو، اس کی جمع افریہ آتی ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، تو بولے اے مریم تو بہت عجیب چیز لے کر آئی ہے، بے شک تو بہت عجیب چیز لے کر آئی ہے۔ عجیب تھا کہ ایک لڑکی جس کا نکاح نہیں ہوا ہے اور وہ اپنے گود میں اپنا بچہ لے کر آئی ہے، تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یا اخت ہارون ما کانا ابو کی امرأ سوء وما کانت ام کی بغیہ، تو کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن۔ اب یہ ہارون کون ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے دو قول بیان کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ بیان کیا کہ ہارون حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے ایک معزز اور متقی شخص تھے، جن کی وجہ سے اس قبیلے کو پہچانا جاتا تھا۔ اور اہل عرب بلکہ قدیم لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ قبیلے کا جو معزز شخص ہوتا تھا پورے قبیلوں کو اس کا بھائی کہتے تھے، یا اخا فلاں، یا اخا فلاں، اے فلاں کے بھائی، فلاں کے بھائی، مراد ہوتا تھا اے فلاں کے قبیلے والے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مریم کو ان کی بہن کہہ کر یا اختہ ہارون کہا، اے ہارون کی بہن۔ اور دوسرا یہ بیان کیا کہ ہارون سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہے، چونکہ آپ بھی بنی اسرائیل میں تھے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی اسرائیل میں تھی، تو اس لحاظ سے آپ کو ہارون کی بہن کہہ دیا ہے، ورنہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہارون نام کے کوئی حقیقی رشتہ دار میں بھائی نہیں تھے۔ یا اخت ہارون ما کان ابو کی امرأ سوء وما کانت ام کی بغیہ، سوء مانے آتا ہے برا، اور سوء مانا بھی آتا ہے، اسی معنی میں آتا ہے برا، بد۔ اور بغی یہ اصل میں بغویون لفظ ہے، یہ بغویون اصل اس کی، بغیون کی اصل ہے بغویون، واو کو یا سے بدل دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، اور جو واو پر پہلے کسرہ تھا وہ غین کو نقل کر کے دے دیا، تو وغیون ہو گیا۔ اس کا معنی آتا ہے بدکارہ، فاحشہ، فاجرہ، یہ سب معنی آتے ہیں۔ تو جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بچہ دیکھا انہوں نے، تو کہا کہ تمہارے باپ تو برے آدمی نہیں تھے، نہ معاذ اللہ تمہاری ماں بدکارہ تھی، پھر تم نے یہ کیا کیا؟ یہ ہے دبے، یعنی کنایا کے الفاظ میں انسان پر بدکاری کا الزام لگانا۔
یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ مریم تم نے بدکاری کی ہے، کہا کہ تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہے بولنے والا کہ تم نے ایسا کیا ہے نا۔ تو یہ کنایا کے الفاظ میں الزام لگانا ہے، اور انسان کو اس کے خاندان کا نام لے کر آر دلانا ہے کہ تمہارے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا، تم نے یہ کیا کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کی امرا سوئن، تمہارے باپ برے آدمی نہ تھے، وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ تمہاری ماں فاحشہ تھی۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، خود کچھ نہیں کہا، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو یہ کون ہے۔ فاشارت الیہ، تو آپ نے بچے کی جانب اشارہ کیا، قالو، تو وہ بولے، بس جو ان کے لوگ تھے قوم کے، بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ کلمہ یکلم، تکلیم مانے کلام کرنا، مہد مانے آتا ہے پالنا، اس کی جگہ امہاد آتی ہے اور مہاد بھی آتی ہے۔ سبیون مانے بچہ، سبیان اس کی جمع آتی ہے۔ قالو، تو بولے کیفا نکلمو، ہم کیسے کلام کریں، من اس سے، کانا فی المہدی جو جھولے میں ہے، سبیجن بچے ہونے کی حالت میں، بولے کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو جھولے میں بچہ ہے، کیسے کلام کریں اس سے۔ قالا، تو یہ تو اب یہی کہہ رہے تھے ہم بات کیسے کریں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی بول پڑے۔ میں نے اس کی ایک بڑی جو وجہ ہمارے صوفیہ نے بیان کی ہے وہ میں نے کل بتائی تھی، کہ حضرت مریم نے لسان ناطق کو ساکت کیا تھا، تو اللہ نے لسان ساکت کو ان کے لیے ناطق کر دیا۔ قالا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ رد ہے تمام نصارہ کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک نے سب سے پہلا جو لفظ بلوایا وہ ان کی عبدیت کا اعلان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے ہی سے اعلان کر رہے تھے کہ اے مجھے خدا کا بیٹا ماننے والو، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت پہلے ہی بعد میں عقیدے بنانے والوں کا رد کر دیا۔ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، کون سی؟ انجیل، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ان کی پیدائش کے وقت ہی مل گئی تھی۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت تو نبی لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ان کو اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم بعد میں ملتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا 40 سال کی عمر میں کہ آپ اعلان کر دیجیے۔ آپ یہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان سے پہلے نبی نہیں تھے۔ کنت نبیم بین الآدم کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب گل کی منزل میں تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو نبی تو پیدا ہی نبی ہوتے ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ان کو اعلان نے نبوت کا حکم کب ملا، کسی کو کسی عمر میں، کسی کو کسی عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلے دن اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ دیکھ رہے ہیں، صرف نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ بھی بیان کر دیے، کہ میرے رب نے مجھے حکم بھی کس کس چیز کا دیا ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ وجعلنی مبارکن، اور مجھے بابرکت بنایا۔ اینما کنت، میں کہیں رہوں، یعنی میں جہاں رہوں مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے۔ اوصا یوسی ایسان، اس کا معنی وصیت کرنا بھی آتا ہے، اس کا معنی تاکید کرنا بھی آتا ہے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا تاکیدی حکم دیا ہے، ما دمت حیا، میں جب زندہ رہوں، تب تک نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ حی اس کی جمع احیا آتی ہے۔
وبرم بوالدتی، اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیہ، مجھے سخت گیر اور بدبخت نہ بنایا۔ جبار کی جمع جبابرتن آتی ہے، شقی کی جمع اشقیہ آتی ہے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلام ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں وفات پاؤں، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے سے کل سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کا بیان شروع ہوگا۔